We have received credible reports of abuses of authority in Pakistan. یعنی ہمیں پاکستان میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور کریڈیبل رپورٹس لکھا گیا. سیل ٹیکس، انکم ٹیکس، ایکسٹرا ٹیکس، پھر فردر ٹیکس. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایکسٹرا ٹیکس اور فردر ٹیکس یہ لگانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ انکم ٹیکس لگا رہے ہیں، سیل ٹیکس لگا رہے ہیں، پھر پی ٹی وی کی فیس آپ لے رہے ہیں. اپنے ملک میں گاڑی بن نہیں رہی اور باہر سے آنے والی پر آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. یہاں تو یہ ظالم پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان 3 ڈبوں کے اوپر ٹیکس بڑھانے کے لیے. ان کو تو موقع ملنا چاہیے کہ حکومت کی کوئی پالیسی ایسی ہو کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل. آج تاریخ ہے 23 اگست اور دن ہے جمعرات کا. ملک کی سیاسی صورتحال کو لے کر آپ لوگ، عام لوگ اور اوورسیز پاکستانی بہت زیادہ فکر مند ہے. فیڈ بیک تو مسلسل ملتا ہی رہتا ہے. کویشچن بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کیا ہوگا، کب ختم ہوگا یہ جو کچھ کیوس جیسی صورتحال چل رہی ہے. میں پچھلے کو تقریباً 36 گھنٹے تک بنی گالہ کے آس پاس اراؤنڈ رہا ہوں. یہ جو بھی ایک صورتحال ڈیولپ ہوئی تھی عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کو لے کر، تو اس کو کور کرتے رہا ہوں. نیند ابھی بھی میری صحیح سے پوری نہیں ہوئی بیکاز بہت زیادہ ایکٹیویٹیز رہی ہیں. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے عمران خان کی زیر صدارت کوئی 2-3 اجلاس رہے. کچھ سیاسی کمیٹی کے اجلاس تھے، کچھ قانونی جو ان کی لیگل ٹیم ہے اس کو بلایا گیا تھا. تو کیا ان اجلاسوں میں ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب تو ڈٹ گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پہلے جھکا تھا، نہ پہلے دباؤ میں آیا تھا، نہ اب دباؤ میں آؤں گا. تو وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو اس وقت موجودہ حکومت ہے وہ جو ایکشن لے رہی ہے وہ کس طرح انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہا ہے، اور پاکستان کی انٹرنیشنل میڈیا میں کیا ریپرزنٹیشن جا رہی ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑی تشویشناک صورتحال ہے، اور جس طرح کے چارجز لگائے جا رہے ہیں سیاسی مخالفین پر، اس پر اقوام متحدہ کا ایک طرح سے نوٹس سامنے آیا ہے اور انہوں نے بڑی تشویش کا اظہار کیا. وہ میں اس کی ساری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. ایسا لگ رہا ہے کہ ملک کسی بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ تصادم بس ہوتے ہوتے رہ گیا. آخری ٹائم پر گرفتاری نہیں ہو سکی یا جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن معاملات اسی طرف بڑھ رہے ہیں. پولیٹیکل جماعتوں کے درمیان وہ سوچ بہت کم لوگوں کی پائی جا رہی ہے جو افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات حل کرنے کے قائل ہیں، لیکن اگریسو جو رویہ اپنانے کے حوالے سے ہے وہ زیادہ حاوی ہوتا جا رہا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ عوام کے جو اصل مسائل ہیں، جو اصل ایشوز ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں ہے. ڈیوٹیز، ٹیکسز، مہنگائی، یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے کی، چند منٹس پہلے کی اپڈیٹ ہے کہ حکومت نے ٹیکسز کی بھرمار کر دی ہے. تو ان ایشوز کی طرف حکومت کو دیکھنا ہے. یہ کیا عجیب سی انتقامی کارروائی اور پکڑ دھکڑ اور عجیب خوف و ہراس پھیلا رکھا ہے. اور آج اسی وجہ سے اقوام متحدہ نے نوٹس لیا اور انہوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہیومن رائٹس کی کہیں وائلیشن تو نہیں ہے، اور کس کیٹیگری میں فال کر رہا ہے وہ بھی انہوں نے بتا دیا. میں ڈائریکٹ اسی کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. پھر عمران خان کے آج کے اقدام کے حوالے سے بتاؤں گا. انہوں نے عمران ٹائیگرز کے نام سے ایک نئی مہم شروع کر دیا. ایک واٹس ایپ نمبر بھی جاری کر دیا گیا ہے. آج انہوں نے کچھ دیر پہلے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. ابھی 36 گھنٹے تک میں وہاں پہ بنی گالہ میں ہی تھا. میں نے لوگوں کو دیکھا کس طرح وہاں پر آ کر کھڑے ہوئے، اور بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عمران خان کو گرفتار ہونے نہیں دینا چاہتے اور گرفتاری سے بچانا چاہتے ہیں. اور کافی زیادہ لوگ وہاں پر، ہجوم، رش، بہت کچھ تھا. وہاں پہ آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ایک شعر یاد آ گیا مجھے، آج ہی کسی نے بھیجا، اور وہاں پر یہ تھا کہ تیرا ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، یہ بھی دیکھ لے میں گرا نہیں، کہ تمام شہر لپک پڑا مجھے تھامنے تیرے سامنے. یہ بڑا زبردست شعر ہے. عمران خان صاحب پر بڑا فٹ آتا ہے کہ پورا شہر وہاں پر پہنچا ہوا تھا کہ ان کو گرفتار نہیں ہونے دینا. آگے بڑھتے ہیں. عمران خان اس وقت 3 طرح کی کارروائیوں کا سامنا کر رہے ہیں. نمبر 1 بولنے پر پابندی، نمبر 2 دہشت گردی کے حوالے سے چارجز، اور نمبر 3 توہین عدالت. اس سارے معاملے پر انٹرنیشنل میڈیا بھی چیخ پڑا ہے. ایک نہیں، 2 نہیں، درجنوں اخبارات اس وقت عمران خان کو ہیڈ لائنز میں لگا کے شو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا امیج کوئی بہت پازیٹیو جا رہا ہے وہاں پر اور عمران خان کو بہت بڑا
ایک طرح سے دہشت گرد بنا کے وہاں پر دکھا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. رائٹرز, CNN, BBC, رشیا ٹی وی, خلیج ٹائمز, فرانس ٹی وی, انڈیپینڈنٹ, واشنگٹن پوسٹ, الجزیرہ, گارڈین اور اقوام متحدہ کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کی طرف سے بھی اظہار تشویش کیا جا رہا ہے. جو ہیڈ لائنز لگا کر دکھائی جا رہی ہیں میں وہ ساری آپ کے سامنے ایز اٹ از دکھا بھی نہیں سکتا, پالیسی ایشوز کی وجہ سے میں وہ ایز اٹ از آپ کو نہیں دکھا سکتا, لیکن جو کچھ چند ایک دکھانے کے قابل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ورلڈ نیوز کی جانب سے ہیڈ لائن لگائی گئی, پاکستانی گورنمنٹ سنک ٹو اے نیو لو. انہوں نے کہا کہ براہ راست تقریر پر پابندی عائد کرنے کے باعث جو پاکستانی حکومت ہے وہ پستی کی نئی گہرائیوں تک گر چکی کہ انہوں نے عمران خان کی براہ راست تقریر نشر کرنے پر بھی پابندی عائد کی. BBC نے کہا جب عمران خان کو گرفتار کرنے کی اٹیمپٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان سپورٹرز شوز سولیڈیرٹی ود ایکس پاکستانی PM کے بڑے پیمانے پر جو پاکستانی سابق وزیر اعظم ہیں ان کے سپورٹرز پہنچے ہیں وہاں پر. پھر رائٹرز لکھتا ہے ایکس پاکستان PM خان سپورٹرز واز ٹو بلاک ہز اریسٹ آن ٹیررزم چارجز کہ دہشت گردی کے مقدمے کے تحت ان کی گرفتاری روکنے کے لیے جو سپورٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں پہنچ گئے ان کی گرفتاری کو روکنے کے لیے. پھر اسی سارے معاملے پر UN نے نوٹس لیتے ہوئے تشویش کا اظہار کیا. کیوں تشویش کا اظہار کیا؟ کیونکہ نیو یارک ٹائم عالمی اخبار کی جانب سے یہ ہیڈ لائن لگائی گئی کہ پاکستانی فارمر پرائم منسٹر عمران خان واز چارجڈ انڈر دا کنٹریز اینٹی ٹیررزم ایکٹ. یعنی پرائم منسٹر سابق جو تھے عمران خان وہ ملک کے اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت چارج کیے گئے ہیں. اس پر UN نے اسے کوٹ ری ٹویٹ کیا اقوام متحدہ کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور کہا گیا وی ہیو ریسیوڈ کریڈیبل رپورٹس آف ابیوزز آف اتھارٹی ان پاکستان. یعنی ہمیں پاکستان میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور کریڈیبل رپورٹس لکھا گیا. سم آف کریڈیبل رپورٹس جو انہیں ملی. انہوں نے آگے لکھا وی آر سیٹنگ اپ اے ورکنگ گروپ آن دس ایشو. ہم اس ایشو کے اوپر ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے جا رہے ہیں. وی آر کرنٹلی گیدرنگ ایکوریٹ انفارمیشن اباؤٹ واٹ ہیپنڈ. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مستند معلومات حاصل کی جائیں کہ اصل صورتحال کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایک واٹس ایپ نمبر بھی جاری کیا اور لکھا کہ وی ویلکم اینی ایویڈنس اینڈ ریلائبل نیوز ہیئر آن واٹس ایپ. اور ساتھ انہوں نے PTI آفیشیل کو ٹیگ کیا. صرف یہی نہیں, آگے انہوں نے لکھا کہ وی سی ہاؤ سیورل کنٹریز پاس انجسٹ لاز. یعنی انصاف پر جو مبنی نہیں ہوتے ایسے قانون بہت سارے ملکوں میں پاس کیے جاتے ہیں, ایسا ہم نے دیکھا ہے. ڈرافٹڈ ٹو ٹریٹ اے ٹیررسٹ innocent people who maintain legitimate disagreement to the government's interest. یعنی ایسے قانون منظور کیے جا رہے ہیں جو معصوم لوگوں کو جو حکومتی پالیسیوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں ان کو دہشت گردوں کی طرح ٹریٹ کیا جا سکے. ایسے قانون منظور کیے جاتے ہیں. یہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس جو UN کا ہے اس کی طرف سے ٹویٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اریسٹڈ سٹیزن مسٹ بی ریلیزڈ. یعنی جن شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کیا جائے. تو اس قسم کی صورتحال ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں ہمارا کیا امیج جا رہا ہے یہ تھوڑا سا افسوسناک ہے. ہمارے اپنے ایشوز کم ہیں کیا؟ آج کی تازہ ترین خبریں دیکھیں کہ لوگ چیخ رہے ہیں بجلی کے بلوں کو لے کر کے, کمر توڑ کے رکھ دی بجلی کے بلوں نے ایک عام شہری کی. ایسے ایسے ٹیکسز لگائے گئے کہ عام بندہ بھی بیچارہ رو رہا ہے کہ بجلی کا بل بھرے یا وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرے. کیا کرے؟ ڈیوٹیز, ٹیکسز, مہنگائی اخیر کر دی ہے. آج ابھی تھوڑی دیر پہلے کی خبر ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا اور جو امپورٹڈ آئٹمز تھے ان کے اوپر ٹیکسز کی بھرمار کر دیا ہے, ٹیکسز دگنے کر دیے. سارے امپورٹڈ آئٹمز لگژری آئٹمز نہیں ہوتے. یہ کب سمجھ آئے گی حکومتوں کو کہ اگر میڈ ان پاکستان بن رہا ہوتا یا ہر چیز آپ پاکستان میں بنا رہے ہوتے تو بے شک باہر سے امپورٹ ہونے والی ہر چیز کے اوپر 100% ٹیکس لگاؤ. اگر گاڑیاں پاکستان میں بن رہی ہوتی تو باہر سے آنے والی ہر گاڑی پر 1000% ٹیکس لگاتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب وہاں سے اگر کوئی گاڑی کوئی لے کے پاکستان آ رہا ہے اور اس کی ڈیوٹیز کو آپ نے 70 سے بڑھا کے 100% کر دیا. یہ باقاعدہ آج اعلان کیا جا چکا ہے حکومت کی طرف سے کہ ٹیکسز کو 70 سے بڑھا کر, ڈیوٹی ٹیکسز گاڑیوں کے اوپر وہ 70 سے بڑھا کر 100% کر دیا. اپنے ملک میں گاڑی بن نہیں رہی اور باہر سے آنے والے پر آپ نے ٹیکس بڑھا دیا. یہاں تو یہ ظالم پہلے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان 3 ڈبوں کے اوپر ٹیکس بڑھانے کے لیے.
इनको तो मौका मिलना चाहिए कि हुकूमत की कोई पॉलिसी ऐसी हो कि गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करें। अभी देखिएगा, आपने आज ऐलान किया, कल गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो जाना है। फिर जो ऐसी चीज़ें जो गैर ज़रूरी हैं या वाकई लग्जरी आइटम है जिनके बगैर बआसानी गुजारा हो सकता है, उनके ऊपर आप लगाएं, तंबाकू के ऊपर लगाएं, सिगरेट्स के ऊपर लगाएं, ठीक है, उसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और साथ में आप अपना मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट भी आप ऊपर उठाएं। यहाँ मेड इन पाकिस्तान के लिए हो कुछ नहीं रहा। अगर किसी ने कोई घर का सामान लाना है, किसी ने अपना घर का बेडरूम, वॉशरूम, किचन डेकोरेट करना है, कुछ अच्छा बनाना है, तो उसके लिए भी जो बाहर से आने वाले आइटम्स हैं वो उनके ऊपर आपने बढ़ा दिया। फिर बिजली के जो बिल आ रहे हैं, पूरा मुल्क चीख उठा कि बिजली के बिलों में इतने ज़्यादा टैक्सेस, 11 के करीब टैक्सेस हैं। मैं कलेक्टिव बात कर रहा हूँ, इमरान खान के दौर में भी था, अभी भी है, और टैक्सेस की इतनी भरमार है। और अब तो अखीर ही कर दी है कि जो बिजली की कीमतें बढ़ाई, जो फ्यूल की कीमतें बढ़ाई, और आम आदमी तो बेचारा पिस के रह गया। मेरे सामने एक छोटी सी लिस्ट है, 11 किस्म के टैक्सेस है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फिर फर्दर टैक्स। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स ये लगाने की क्या ज़रूरत है जब आप इनकम टैक्स लगा रहे हैं, सेल टैक्स लगा रहे हैं, फिर पीटीवी की फीस आप ले रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ले रहे हैं, फिर जनरल सेल टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी एडजस्टमेंट ले रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी भी आप बिजली के बिल में डाल रहे हैं, फिर एफपीए टैक्स है, मुझे नहीं पता ये कौन सा टैक्स है, फिर एफसी सरचार्ज है, फिर फ्यूल एडजस्टमेंट है। इतने ज़्यादा टैक्सेस मिला के एक आम आदमी के बिल, जो मैं आज देख के आऊँ, हमारे ऑफिस के कोलीग थे, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, कोई हाई फाई, कोई लग्जरी लाइफ नहीं है, 18,000 रुपये का बिल वो पकड़ के बैठे हुए थे सर के। 18,000 रुपये का सिर्फ टैक्स आया है। टैक्स बिल अलग है, वो कोई मेरा ख्याल 51,000 रुपये का उनका बिल बना हुआ था। 18,000 रुपये सिर्फ टैक्स की मद में वो दे रहे हैं। जो वो अर्न करते हैं उसमें से टैक्स जाता है, वो अलग बात है। सियासत से निकल के आम आदमी के रिलीफ का थोड़ा सा ख्याल कर ले, महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा हो गई है। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।